अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कौमी असेंबली के बाद सेनेट ने भी नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऐवान ने दोनों बिल्स कसरत राय से मंजूर कर लिए। ओपोजिशन ने चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज किया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। चेयरमैन नैब के लिए फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान और साबिक डीजी FIA बशीर मेमन के नामों पर मुशावरत। फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 30 रुपए महंगा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे हो गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने आवाम पर महंगाई का बोझ डालना नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, PTI हुकूमत की पॉलिसीज के बायस मुश्किल फैसला करना पड़ा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने गैर मुल्की आकाओं की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया, जिसके खमियाजा कौम भुगत रही है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए फी लीटर कमी की है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर अवाम को रियायत दी है। अवाम अब जबरदस्त महंगाई का एक और झटका बर्दाश्त करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, पेट्रोल और डीजल की शक्ल में अवाम पर एक नहीं 2 बम गिराए गए। पहले महंगाई की क्या कम थी कि अब ट्रांसपोर्ट की वजह से महंगाई में 50% से ज्यादा इजाफा हो गया है। पेट्रोल के बाद आटा भी महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपए का इजाफा हो गया। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई कीमत के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,000 की हद अबूर कर गया। डॉलर को भी रिवर्स गेयर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 26 पैसे की कमी के बाद 199 रुपए 75 पैसे का हो गया। ECL रूल्स के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और लोन डिफॉल्टर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मुदाखलत पर असखुद नोटिस से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, काबीना अरकान खुद इससे मुस्तफीद हुए, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं। अदालत ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब कर ली। ECL रूल्स में तरमीम का तरीक़ेकार भी तलब कर लिया। सबने अदालतों का मजाक बनाया, जबकि हर किसी को इसी अदालत से रिलीफ मिला। मालूम होता है कि बयान हलफी किसने लीक किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर समाअत 30 जून तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने आज़ादी मार्च के दौरान हंगामा राय के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खुर्रम शेर जमान, जमाल सिद्दीकी, फिरदौस शमीम नकवी, अरसलान ताज, बिलाल गफ्फार, अजीज जीजी को 30-30 हज़ार रुपए मचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस को PTI MPAs को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अली जैदी और दीगर की अबूरी जमात मंजूर। 1 लाख रुपए ज़र जमानत जमा कराने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर इंसदाद मुनशियात नवाबजादा शाहजैन बुगटी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। वजीर आजम ने कहा, बलूचिस्तान की महरूमियों का बखूबी एहसास है। मसाइल के हल के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। वजीर आजम से ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान की मुलाकात। वजीर आजम को DI खान के जंगलात में आग पर फौरी नोटिस पर खराज तहसीन पेश किया।
عمران خان نے سخت شرائط پر معاہدے کیے، کرپشن کے ریکارڈ بنائے۔ انہوں نے مہنگائی کی جو فصل بوئی، قوم آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی شکل میں کاٹنے پر مجبور ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی لفظی گولہ باری، کہا وہ سبسڈی کا اعلان تو کر گئے لیکن قومی خزانہ لوٹ کر ساتھ لے گئے، اس جرم کا جواب دینا ہوگا۔ غلام حکومت نے اپنے آقاؤں کے حکم پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ امپورٹڈ حکومت امریکہ اور IMF کے ایجنڈے کی تکمیل کرنے کے لیے کھل کر سامنے آ گئی۔ PTI کے حلیم عادل کہتے ہیں بھارت نے آج پیٹرول 25 روپے سستا کیا، پاکستان میں 30 روپے بڑھا دیا گیا، آٹا دیگر اشیاء مہنگی ہو گئی، اب بجلی کا بم بھی گرنے والا ہے۔ کون کہہ رہا ہے ہمارا لانگ مارچ ناکام ہو گیا؟ قوم میں بڑا غصہ تھا، ہم بیٹھتے مزید اشتعال پیدا ہوتا۔ رہنما تحریک انصاف علی زیدی کی گفتگو، کہا عمران خان لڑائی نہیں چاہتے، انہوں نے واضح پیغام پہنچا دیا ہے۔ نمرا کاظمی کیس میں پولیس کی کارکردگی پر سندھ ہائی کورٹ برہم IG سندھ کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ عدالت نے IG سندھ کو پیر کو طلب کر لیا، کراچی کے دعا زہرا اور نمرا کاظمی کو ہر صورت پیش کرنے کی ہدایت، کہا ایک بچی پاکستان میں ہے، آپ اسے نہیں لا پا رہے، پروفیشنل کرمنلز کو کیسے پکڑیں گے کہ رینجرز کو حکم جاری کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف ترک صدر کی دعوت پر 31 مئی کو ترکی کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف موضوعات پر بات ہوگی۔ ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کی 7ویں میٹنگ میں دفاع، توانائی، تجارت سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ کراچی میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کے دوران ملیر میں سینکڑوں طالبات زمین پر بیٹھ کر امتحان دینے پر مجبور۔ 500 طالبات کے بیٹھنے کی گنجائش رکھنے والے مراد میمن گورنمنٹ اسکول میں 800 سے زائد طالبات کا سینٹر قائم کر دیا گیا۔ لیے چلیں گے ابھی آپ کو پشاور، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ایک بیرونی ملک کی ایک امپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی، اور اس کے علاوہ جو سارا پاکستان کا کرپٹ ترین لوگ، مافیا، جن کو اس ملک کے اوپر بٹھایا گیا، تو یہ انہوں نے گھر سے نکلے تھے جس طرح ہمارے سارے لوگ نکلے تھے، ایک ملک کی ایک آزادی کے لیے، اس گرمی میں، ان حالات کے اندر سوچ کے یہ نکلے تھے۔ تو اس لیے میں سب سے پہلے تو ان کے لیے جتنی بھی خراج تحسین ان کو اور ان کے خاندان کو ہم دے سکیں وہ کم ہے۔ جو ہوا ہمارے ساتھ ایک پرامن احتجاج، اور احتجاج کیوں تھا؟ پہلے ایک کانسپریسی کے ذریعے حکومت آتی ہے، پھر وہ پوری کانسپریسی بنتی ہے اور اس کے اندر ہر قسم کا ایکٹر شامل ہو کے ایک 22 کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو گراتا ہے۔ اور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارے ملک کی توہین یہ ہے کہ 30 سال سے جو لوگ اس ملک کو کھا رہے تھے، پیسے چوری کر کے باہر بھیج رہے تھے، ہر قسم کے جرم کر رہے تھے، ان لوگوں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو اس کے خلاف ایک پرامن احتجاج بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جو اس قوم کو غصہ ہے، جو میں نے تو فیصلہ کیا کہ میری جو باقی زندگی ہے وہ صرف اس قوم کی حقیقی آزادی کے لیے، کہ کسی صورت ایک قوم اگر اس چیز کو تسلیم کر جائے کہ پہلے آپ کانسپریسی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں، جو مغربی جمہوریتیں میں جانتا ہوں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ضمانت کے اوپر انسان کو کوئی عہدہ دیا جائے، اس کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، اور پھر 60% کیبنٹ
ضمانت پہ ہوتی ہے. اب اس کے خلاف اگر پرامن احتجاج ایک قوم نہیں کر سکتی تو پھر اس قوم کو اس کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ پھر کیا رہ گیا. ایک طرف کہتے ہیں جمہوریت ہے, جمہوریت کے اندر ہر دنیا کی جمہوریت میں آپ کو حق بنتا ہے احتجاج کرنے کا, پرامن احتجاج کرنے کا. وہ حق بھی نہ دیا جائے. پہلے انہوں نے رات کے اندھیرے پہ حملے کیے, لوگوں کے گھروں میں گئے. پنجاب پولیس نے جس طرح ہمارے کارکنوں کے اندر نہ انہوں نے دیکھا عورتیں ہیں, نہ دیکھا بچے ہیں, جس طرح انہوں نے 2-3 بجے رات کے صبح کے یعنی گھروں میں گھسے. اس کے بعد ہم عدالت کے پاس گئے اور پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اور انہوں نے ایڈوائز کی کہ جناب یہ آپ کو پولیس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی رکاوٹوں کے اوپر بھی کہا. ہمیں یہ لگا اس کے بعد کہ اب تو ساری رکاوٹیں بھی ہٹا دی جائیں گی اور اب کوئی پولیس کی کارروائی بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے جو بھی ہوا اس کے بعد ہمارے میں سے کوئی اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ہم سب سمجھ رہے تھے کہ اب تو عدالت کا فیصلہ آ گیا, میرے خیال میں 11-12 بجے آ گیا تھا, تو سب سمجھ رہے تھے کہ اب ساری رکاوٹیں بھی ہٹا دی جائیں گی, اب کوئی پولیس ایکشن بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. تو جو چیزیں قوم نے دیکھیں, جو قوم کے سامنے چیزیں آئیں, 2 شہید فیصل عباس اور پھر سے میں کہتا ہوں سعید احمد جان, ان کو وہ راستے میں اور خاص طور پہ فیصل عباس کو تو پل سے پھینکا گیا راوی کے نیچے سے. تو جو پھر عورتوں سے کیا گیا, بہنوں سے کیا گیا, بچوں سے کیا گیا, بیٹیوں سے کیا گیا, وکیلوں سے کیا گیا, جو لاہور میں ایک بس میں وکیل جا رہے تھے ان کو نکال کے جس طرح پولیس نے مارا. میں یعنی ساری قوم کے سامنے یہ ظلم ہوا. اور جس طرح پولیس نے پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا, کیونکہ میں پنجاب پولیس کو جانتا ہوں, ہمارے 3.5 سال میں ہم نے بڑے اچھے آفیسرز دیکھے, لیکن انہوں نے چن کے ان آفیسرز کو اوپر بٹھایا جو اسلام آباد کے آئی جی کو سزا ہونے والی تھی لاہور سیف سٹی کے پروجیکٹ کی کرپشن میں, اس کو واپس لے کے آئے شہباز شریف. انہوں نے چن کے لوگوں کو پلیس کیا اور ان سے پھر ظلم کروایا. ہمارے جس طرح انہوں